آج ہم ایک نہایت اہم اور عصری موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے ایجنگ سوسائٹیز اینڈ لیبر مارکیٹ ٹرانسفارمیشن، یعنی بڑھتی ہوئی عمر کی حامل معاشرے اور محنت کی منڈی میں تبدیلیاں۔ دنیا تیزی سے ایک ایسے دور میں داخل ہو رہی ہے جہاں آبادی کا بڑا حصہ معمر افراد پر مشتمل ہوتا جا رہا ہے۔ جدید طبی سہولیات، بہتر خوراک، صحت سے متعلق آگاہی اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے انسانی زندگی کی اوسط عمر میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ یہ بظاہر ایک خوش آئند بات ہے کہ لوگ زیادہ عرصہ زندہ رہ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معیشت، روزگار، سماجی ڈھانچے اور حکومتی پالیسیوں پر گہرے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ ماضی میں زیادہ تر معاشروں میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی اور بزرگ افراد کا تناسب کم ہوتا تھا۔ آبادی کا ڈھانچہ ایک اہرام کی شکل کا ہوتا تھا جس میں نچلا حصہ یعنی نوجوان طبقہ وسیع اور اوپر کا حصہ یعنی بزرگ طبقہ محدود ہوتا تھا۔ لیکن اب بہت سے ترقی یافتہ ممالک جیسے جاپان، یورپ کے کئی ممالک اور کچھ حد تک امریکہ میں آبادی کا یہ اہرام الٹتا جا رہا ہے۔ بچوں کی پیدائش کی شرح کم ہو رہی ہے جبکہ بزرگ افراد کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اس تبدیلی نے محنت کی منڈی یعنی لیبر مارکیٹ کو براہ راست متاثر کیا ہے۔ جب کسی ملک میں کام کرنے والی عمر کے افراد کی تعداد کم ہونے لگتی ہے تو صنعتوں، دفاتر اور مختلف شعبوں میں افرادی قوت کی کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پیداوار میں کمی، کاروباری سرگرمیوں میں سست روی اور معاشی ترقی کی رفتار میں کمی آ سکتی ہے۔ کمپنیاں ہنرمند کارکنوں کی تلاش میں مشکلات کا سامنا کرتی ہیں اور بعض اوقات انہیں برون ملک سے مزدور ماہرین بلانے پڑتے ہیں۔ اس طرح امیگریشن ہجرت کی پالیسیوں میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ بڑھتی ہوئی عمر کے معاشرے میں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ ماضی میں لوگ 60-65 سال کی عمر میں ملازمت سے سبکدوش ہو جاتے تھے، لیکن اب چونکہ زندگی کی اوسط مدت بڑھ گئی ہے، اس لیے کئی ممالک نے ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد یہ ہے کہ بزرگ افراد زیادہ عرصہ تک کام کرے اور پینشن کے نظام پر دباؤ کم ہو، کیونکہ جب کام کرنے والے افراد کم اور پینشن لینے والے زیادہ ہوں تو حکومت کے لیے مالی بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ لیبر مارکیٹ کی تبدیلی کا ایک اور پہلو ٹیکنالوجی اور آٹومیشن کا فروغ ہے۔ جب افرادی قوت کم ہو جاتی ہے تو کمپنیاں روبوٹکس، مصنوعی ذہانت اور خودکار مشینوں کا استعمال بڑھا دیتی ہیں تاکہ کم کارکنوں کے ساتھ زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے۔ فیکٹریوں میں روبوٹ، دفاتر میں سافٹ ویئر سسٹمز اور آن لائن پلیٹ فارمز اس تبدیلی کی واضح مثالیں ہیں۔ اس سے ایک طرف کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے لیکن دوسری طرف بعض روایتی ملازمتیں ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ اس صورتحال میں بزرگ افراد کے لیے نئی مہارتیں سیکھنا نہایت اہم ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ تصور عام تھا کہ عمر رسیدہ افراد ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتے، لیکن اب یہ سوچ بدل رہی ہے۔ مختلف ممالک میں لائف لانگ لرننگ یعنی زندگی بھر سیکھنے کا رجحان فروغ پا رہا ہے۔ بزرگ افراد کمپیوٹر، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، آن لائن کام اور دیگر جدید ہنر سیکھ کر دوبارہ روزگار کے مواقع حاصل کر رہے ہیں۔ اس سے نہ صرف ان کی معاشی خود مختاری برقرار رہتی ہے بلکہ ان کا اعتماد بھی بڑھتا ہے۔ بین النسلی تعاون بھی اس دور کی ایک اہم ضرورت ہے۔ جب نوجوان اور بزرگ ایک ہی ادارے میں مل کر کام کرتے ہیں تو تجربہ اور توانائی کا حسین امتزاج پیدا ہوتا ہے۔ بزرگ افراد کے پاس برسوں کا تجربہ اور حکمت ہوتی ہے جبکہ نوجوانوں کے پاس جدت، رفتار اور نئی ٹیکنالوجی کی مہارت ہوتی ہے۔ اگر ادارے اس ہم آہنگی کو فروغ دے تو مجموعی کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے کمپنیوں کو تربیتی پروگرام، لچکدار اوقات کار اور صحت سے متعلق سہولیات فراہم کرنی چاہیے۔ بڑھتی ہوئی عمر کے معاشرے کا اثر صرف معیشت تک محدود نہیں بلکہ سماجی ڈھانچے پر بھی پڑتا ہے۔ جب بزرگ افراد کی تعداد بڑھتی ہے تو صحت کی سہولیات کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسپتالوں، نرسنگ ہومز اور دیکھ بھال کے مراکز کی ضرورت بڑھتی ہے۔ اس سے صحت کے شعبے میں نئی ملازمتیں پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے تربیت یافتہ عملے کی فراہمی ضروری ہے۔ لیبر مارکیٹ کا رخ صحت اور سماجی خدمات کی طرف بھی بڑھ جاتا ہے۔ خواتین کا کردار بھی اس تبدیلی میں اہم ہے۔ بہت سے معاشروں میں خواتین کی لیبر فورس میں شمولیت پہلے کم تھی، لیکن اب بڑھتی ہوئی عمر کی آبادی اور افرادی قوت کی کمی کو پورا کرنے کے لیے خواتین کی شرکت میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ حکومتیں اور ادارے ایسی پالیسیاں متعارف کروا رہے ہیں جن سے خواتین کو کام اور خاندان کے درمیان توازن قائم کرنے میں آسانی ہو، جیسے ڈے کیئر سینٹرز، لچکدار اوقات کار اور گھر سے کام کی سہولت۔ مہاجرین غیر ملکی کارکنوں کا کردار بھی اہم ہو جاتا ہے۔ جب مقامی آبادی کم ہوتی ہے تو معیشت کو چلانے کے لیے بیرونی افرادی قوت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس سے ثقافتی تنوع میں اضافہ ہوتا ہے اور نئی مہارتیں معیشت کا حصہ بنتی ہیں۔
ताहम इसके साथ समाजी हम आहंगी और पॉलिसी साजी के चैलेंजेस भी सामने आते हैं जिन्हें दानिशमंदी से हल करना जरूरी है। अगर हम तरक्की पजीर ममालिक की बात करें तो वहाँ अभी नौजवान आबादी का तनासुब ज्यादा है, लेकिन मुस्तकबिल में उन्हें भी इसी सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि वो अभी से मंसूबा बंदी करे, तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाया जाए, हुनरमंदी के प्रोग्राम शुरू किए जाएं और मईशत को मुतनव्वे बनाया जाए ताकि आने वाले वक्त में जब आबादी का ढांचा बदले तो मईशत मुस्तहकम रहे। बढ़ती हुई उम्र के मुआशरे को बाज़ माहिरीन चैलेंज के साथ साथ एक मौका भी करार देते हैं। बुजुर्ग अफराद के पास तजर्बा, बचत और वक्त होता है जिसे वो रज़ाकाराना खिदमात, मुशावरत और छोटे कारोबारों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मुआशरा उनकी सलाहियतों को बरोए कार लाए तो वो बोझ बनने के बजाय कीमती असासा साबित हो सकते हैं। आखिर में ये कहा जा सकता है कि एजिंग सोसाइटीज़ एंड लेबर मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा मौजू है जो आलमी सतह पर माशी, समाजी और सियासी पॉलिसियों को मुतासिर कर रहा है। बढ़ती हुई उम्र की आबादी एक हकीकत है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमतें, इदारे और मुआशरा मिलकर ऐसी हिकमत अमली अपनाएं जिससे बुजुर्ग अफराद को बावकार जिंदगी, मुनासिब रोजगार और समाजी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और साथ ही मईशत की रफ्तार भी बरकरार रहे। अगर हम बरवक्त मनसूबा बंदी करें, टेक्नोलॉजी को मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करें और नस्लों के दरमियान ताआवुन को फ़रोग़ दे तो ये तब्दीली एक बुहरान के बजाय तरक्की का ज़रिया भी बन सकती है। यही दानिशमंदाना सोच हमें एक मुतवाज़िन, मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ ले जा सकती है।